استقامت عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہر طرح کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اور جو آپ نے سنا، اللہ تبارک و تعالی ہماری صفوں میں سنی میں اتحاد عطا فرمائے، محبت عطا فرمائے اور بد مذہبوں سے ویسے ہی جیسے صحابہ کرام، تابعین اعظام، اولیاء کرام جس طرح سے ان سے دور و نفور رہے، اللہ تبارک و تعالی ہم کو بھی توفیق عطا فرمائے اور سنی کو توفیق عطا فرمائے کہ ان سے اتحاد تو یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ آپ نے سنا کہ اللہ تبارک آپ کا یا کسی کا یہ پلان ہو سکتا ہے کہ وہ اتحاد کرے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ وہ مسلمانوں کو اس حال پہ نہیں چھوڑے گا، خبیث اور طیب کو الگ کر دے گا، تو خبیث الگ ہو جائے، طیب الگ ہو جائے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے اور یہ اس کا پلان ہے۔ تو پھر اب چاہے کوئی کتنی کوشش کر لے، یہ اتحاد ہو نہیں سکتا۔ حق و باطل ایک نہیں ہو سکتا، نہ ہوا ہے نہ ہوگا۔ اور یہ جو بتایا آپ نے کہ جب شروع ہوتے ہیں تو پہلے اپنی صفیں درست کرنے کے بجائے دوسروں کو دیکھتے ہیں، ارے ہم ہی اگر ٹھیک سے متحد ہو جائیں تو ہمیں پھر کسی کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں سرکار نے فرمایا اتبعوا سواد الاعظم، کہ سواد اعظم کی پیروی کرو، اور جو اکیلا چلا وہ جہنم میں گیا۔ تو پھر جو علماء ربانین ہیں ان کی پیروی کریں، بڑی جماعت کی پیروی کریں، اور اس میں بات یہ ہے کہ اگر آدمی بالکل حق پر ہے لیکن وہ اکیلا رہ جائے، لیکن اس کے ساتھ میں ایک بہت بڑی جماعت ہے، سچوں کی جماعت ہے، اولیاء اللہ کی جماعت ہے، وہ ان کی پیروی کر رہا ہے، تو وہ سارے ان کے ساتھ میں ہیں۔ غوث اعظم اس کے ساتھ میں ہیں، حجت الاسلام ساتھ میں ہیں، حضور مفتی اعظم ساتھ میں ہیں، خواجہ غریب نواز ساتھ میں ہیں، مہررہ کے بزرگ ساتھ ہیں، اور صحابہ کرام کی جماعت ساتھ ہے، اور صحابہ کرام تک پہنچے تو محمد رسول اللہ اور اللہ تک پہنچے تو اس کی پیروی کریں۔ باقی تو بہت سارے لوگ آتے ہیں اور نئے نئے طرح کی باتیں کرتے ہیں، اس سے اتحاد کر لو، اس سے اتحاد کر لو۔ اور آپ نے یہ سنا، حضرت مفتی اسلم صاحب نے آپ کو بتایا کچھ نیا فتنہ اٹھا ہے، اور وہ شاید واٹس ایپ یا یوٹیوب کے ذریعے، ہاں، تو یہاں بھی آپ ایک بات سن لیں کہ غلط آدمی سے اور غلط طریقے سے صحیح بات بھی نہیں سنی جائے گی۔ وہ تو غلط بات ہی کر رہا ہے، وہ تو باہر ہے، اگر صحیح بات کرے تو غلط آدمی ہے، نہیں سنی جائے گی، غلط طریقہ ہے، نہیں سنی جائے گی۔ ابلیس آیا حضرت حاجرہ کی بارگاہ میں اور بتایا کہ حضرت اسماعیل کو
حضرت ابراہیم لے کے جا رہے ہیں تو کہا وہاں کہ نہیں وہ ذبح کرنے لے جا رہے ہیں. بولو سچ بولا تھا کہ جھوٹ بولا تھا؟ لیکن اس کا سچ اگر وہ سنتی تو وہ عالم نہ ہوتا. اور دوسری بات، دوسرا طریقہ اعلی حضرت نے ارشاد فرمایا اور انہوں نے بتایا کہ دین یہ آج کا دین نہیں ہے، یہ ٹی وی ویڈیو سے پھیلا دین نہیں ہے، یہ صحابہ کرام کی بے پناہ قربانیوں کے سبب تابعین اعظام نے قربانیاں دیں، غوث اعظم اور تمام بزرگوں کی قربانیوں سے یہ دین پھیلا ہے اور پھیلتا رہے گا. لیکن شیطان آیا اور اعلی حضرت نے فرمایا عطا القدیر فی حکم تصویر میں کہ شیطان آیا تو اولیاء اللہ تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، ان کا انتقال ہوا تو وہ آیا اور ان سے کہا کہ یہ اولیاء اللہ تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، ان کی تعلیمات ایسی ایسی تھیں، اب وہ انتقال کر گئے تو اپنے بچوں کو، آنے والی نسلوں کو کیسے بتائیں گے؟ ان کی تعلیمات تو یاد رکھنے کی ہے نا. تو پھر آپ کہو تو ایک مجسمہ میں قائم کر دوں، آپ کے گھر میں ایک تصویر بنا دوں، منصب کر دوں میں. ہاں یہ تو بہت اچھی بات ہے. اب بولو اس نے غلط بات بتائی تھی، طریقہ غلط بتایا تھا. بات تو کہیں کہہ رہا تھا کہ بزرگوں کی تعلیمات کیسے یاد رکھو گے، تو اس نے مجسمہ قائم کیا، بنا دیا. پھر آیا کہ بازار میں بہت فحش کلامی ہوتی ہے، کم تول ہوتی ہے اور بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، تو اگر اس سے بچنا ہے تو یہ بزرگ تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، تو ان کی تصویر اگر میں یہاں لگا دوں، قائم کر دوں، تو بازار میں آپ دیکھو گے تو ہر وقت یاد رہے گا کہ یہ بزرگ تھے، فلاں بزرگ تھے، ان کی یہ تعلیمات تھیں، انہوں نے جھوٹ بولنے سے منع فرمایا تھا، انہوں نے ان چیزوں سے منع فرمایا تھا، انہوں نے شراب پینے سے منع کرا تھا، انہوں نے سود خوری سے منع کیا تھا. تو یہ سب باتیں آپ کو ہر وقت یاد رہیں گی. بازار میں بھی لگا دیا. پھر ایک نسل آئی، دوسری نسل آئی، تیسری نسل بھول گئی، اور پھر آیا شیطان اور پھر اس نے کہا کہ یہ کون تھے؟ تو یہ بزرگ تھے. بزرگ تھے؟ یہ اللہ کے نیک بندے تھے؟ نہیں، یہ تمہارے خدا تھے، ان کی پوجا کرو. اس طرح سے یہ پوجا ہوئی. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دین کی خدمت کا، دین کی تبلیغ کا درد سب سے زیادہ کس کے سینے میں؟ سرکار دو عالم. پھر سرکار نے تبلیغ کی تو صحابہ کرام جنہوں نے براہ راست سرکار سے دین سیکھا، دین جانا، لیکن فتح مکہ کے بعد جب سرکار تشریف لے گئے تو پھر وہاں ابراہیم خلیل اللہ کا بت تھا، حضرت اور تمام بزرگوں کے اور اولیاء اللہ کے اور انبیاء کرام کے وہاں بت تھے. سرکار نے فرمایا کہ جاؤ اور ایک ایک بت کو ختم کر دو، کچھ نشان باقی رہے. تو سرکار نے بنفس نفیس ان کو دھو دیا، تو بتا دیا کہ غلط طریقے سے اور غلط آدمی سے صحیح بات بھی نہیں سنی جائے گی. ورنہ آج جلوے دکھائے جاتے ہیں، اس کا جلوہ، اس کا جلوہ، فلانے کا جلوہ. اگر جلوہ دکھانا ہوتا مقصود تو پھر ان سے بڑا جلوہ کس کا تھا؟ اور وہ آنکھ جس نے قیامت تک کا اور اس کے بعد کا سارا منظر سب کچھ بتا دیا، اس نے دین میں اس چیز کو پسند نہیں کیا اور اس میں دین کا کوئی فائدہ نہیں دیکھا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو دین حق پر قائم رکھے، اسی پر حشر فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عیشی والی وسلم.
مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہریار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، میرے استاذ باپ بھائی بہن اہل و ولد و عشیرت پہ لاکھوں سلام، ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، جانشین رضا شاہ اختر رضا، فخر اہل سنن شاہ اختر رضا، اے میری زندگی شاہ اختر رضا، ان کا سایہ سروں پر رہے دائما، ہم کی نورانی صورت پہ آپ کے جانشین شاہ اسجد رضا، آپ کے جانشین شاہ اسجد رضا، قائد اہل سنت